بہت بہت شکریہ جی. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے انگلستان میں پکڑے گئے ہیں، یہ جس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں وہ اکنامک کرائمز ایکٹ ہے. اکنامک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے، یعنی اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا انلیگل پیسہ پکڑا جائے تو جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہوتا ہے اس ملک کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے، یہ قانون کہتا ہے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پیسہ پکڑا گیا، تقریباً 180 ملین پاؤنڈ کے قریب پیسے پکڑے گئے جو 14 دسمبر 2018 سے شروع ہوئے پکڑے جانے اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پکڑے گئے. تو جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دورانیے میں ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے اور برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ہے، پاکستان کی حکومت کو ملنا ہے. تو وہاں پہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں حکومت پاکستان کی ریپرزنٹیشن کس نے کی، یہ مہمہ ہے. حکومت پاکستان کی ریپرزنٹیشن صرف یا اٹارنی جنرل آف پاکستان کر سکتا ہے اور یا وزارت قانون کر سکتی ہے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا کسی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی اور سائن نہیں کر سکتا. نہ اٹارنی جنرل کے دفتر کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے، نہ وزارت قانون کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے یہ عیاں ہو کہ کسی کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ انگلستان جا کر اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ کہہ سکے کہ وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا ہے وہ اب کس کو ملے گا. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ کی گئی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملنا ہے، مگر وہ سپریم کورٹ میں رجسٹرار کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے. اب یہ سیٹلمنٹ کس نے کی؟ حکومت پاکستان کو وہاں جا کر کس نے ریپرزینٹ کیا؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو 3 پارٹیز میں ہونی تھی، ایک وہ جس کا مسروقہ مال پکڑا گیا، ایک وہ جس نے یہ مسروقہ مال پکڑا، اور ایک وہ جس کو یہ مال ملنا ہے، یعنی عوام، یعنی حکومت پاکستان. تو ان تینوں کے درمیان میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ کس نے کی، یہ آج تک نہیں پتا چل پایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ کس نے کی، مگر کسی نے تو کی. اب اس بات کو چھپانے کے لیے وہاں پہ اسی کانٹریکٹ میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے یہ ایک اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. یہ کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے پاکستان کا، یہ کوئی ڈیفنس کی ڈیل نہیں ہے جس سے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. یہ زمینوں کے لین دین میں جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے ناجائز سمجھ کے پکڑا، اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی اس میں لکھا گیا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. کانفیڈینشیل کس لیے رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ نہ پتا چل سکے کہ حکومت پاکستان جس نے تحفتاً وہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً $250 ملین، یعنی $250 بلین، یعنی 50-55 ارب روپیہ کس نے حکومت پاکستان کا گفٹ کر دیا سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، یہ پتہ نہ چل سکے. لائبلٹی ایڈجسٹ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اکاؤنٹ کون سا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ان کو جرمانہ ہوا ہے یا ان کی ایک لائبلٹی سیٹل سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے، جس کے تحت انہوں نے حکومت کو یہ پلت کے ذریعے ادا کرنے تھے، کیونکہ وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی کوئی ڈیل تھی اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا. اس اکاؤنٹ میں پکڑا ہوا ان کا پیسہ جمع کروا دیا گیا، یعنی جس کا پیسہ پکڑا گیا جو حکومت کو ملنی تھی، حکومت نے وہ گفٹ کر دیا اسی شخص کو جس کو جرمانہ ہوا تھا. یہ ہے اس کیس کی حقیقت. اور اب جب یہ ہو گئی سیٹلمنٹ تو اس کو آگے بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک ڈیل کی گئی جس کے اندر ایک کابینہ کی میٹنگ میں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو اس وقت کے جو ایس اے پی ایم ہیں وہ ایک لفافہ لے کے وزیر اعظم کے پاس گئے کہ یہ لفافہ ہے، یہ ایک نوٹ ہے، آپ اس کو کابینہ سے منظور کروا دیں.
ایسے پی ایم مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے. وہ گئے, انہوں نے وہ کاغذ عمران خان صاحب کے حوالے کیا, اور عمران خان صاحب نے جیسا وہ, آپ کو یاد ہے ایک کاغذ انہوں نے نکالا تھا کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملک کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے, بین الاقوامی امریکہ نے سازش کی ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے, اس کو آپ اپروو کر دیں, لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں, آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. یعنی کابینہ کو کہا کہ یہ کاغذ ہے جو آپ نہیں پڑھیں گے, لیکن اس کو آپ اپروو کریں گے. اور اس کا جو پیراگراف اپروو کیا گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایسے پی ایم کوئی سمری لے کر نہیں آ سکتا کابینہ میں. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں, پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایسے پی ایم کوئی سمری لے کے کابینہ میں نہیں آ سکتا. تو کس قانون کے تحت وہ ایسے پی ایم یہ سمری لے کر آئے, کسی کو معلوم نہیں. اس کی کلیئرنس کہاں سے کروائی؟ منسٹری آف لا میں کچھ نہیں ہے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ نہیں ہے, اٹارنی جنرل کے پاس کچھ نہیں ہے, کہاں سے وزارت خزانہ کے پاس کچھ نہیں, انٹیریئر کے پاس کچھ نہیں, باہر سے پیسے آ رہے تھے وزارت وہ جو ہماری فورن افیئرز کی وزارت خارجہ کے پاس, کسی کے پاس کوئی نوٹ نہیں. ایک کاغذ کے اوپر وہ ایک سمری لائے, اور وزیر اعظم نے, پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے عمران خان صاحب, انہوں نے کہا یہ کاغذ ہے, کسی کو دکھاؤں گا نہیں, یہ کاغذ ہے, کوئی پڑھ نہیں سکتا کابینہ کا ممبر, لیکن یہ کاغذ ہے, اس کو آپ بس اپروو کر دیں. اس کو اپروو کر کے وہ پیسے جو عوام کے تھے, غریب عوام کے تھے, یہاں پہ ایک ایک ڈالر کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. $250 ملین, 180 سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا گیا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے. جب آج اس کو کھولا گیا کابینہ کے حکم کے مطابق, تو اس میں اپروو کیا کیا گیا تھا؟ اپروو یہ کیا گیا تھا کہ ایک سمری لے کر آئیں گے. یہ اپروو کیا گیا, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اپروو یہ کیا گیا پیراگراف 10 میں کہ وہ ایک سمری لے کر آئیں گے, سمری لے کر آئیں گے. سمری نہیں آئی, کوئی سمری کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہوئی. میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں. As per the requirement under the Constitution of Pakistan, اور آگے اس کی وہ شکل لکھی ہوئی ہے, Article 173, Rule of Business 7, such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore, it is requested that for signing the deed of confidentiality, confidentiality کس چیز کی, کہ کس نے لندن میں جا کے پاکستان کے بہاف پہ یہ سائن کیے کہ حکومت کے بجائے یہ پیسہ انہی صاحب کو جن کو جرمانہ یا جن کی لائبلٹی طے ہوئی ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے, اس کی confidentiality. It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer in Pakistan, FBR may take into account the same with reference to such and such section, جس کی تفصیل آپ کو اب دے دی جائے گی, or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance, any source from which such amount is being or will be remitted. نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کے علاوہ کسی کے پاس یہ ثواب دید نہیں ہے کہ اس کانفیڈینشیلٹی کو کروا سکے سائن, تو آپ اس کو, اس کی سمری جو ہے اس کو موو کریں. بلکہ یہ بھی کہا گیا اس کے اندر, نہ صرف یہ کہ اس کو کابینہ اپروو کرے, بلکہ بھائی جان یہ جو پیسہ جس کو برطانوی قانون کے مطابق اللیگل جانا گیا, غیر قانونی جانا گیا, وہ جب پاکستان میں آئے تو اس پہ FBR کا ٹیکس نہ لگے. FBR کو یہ انسٹرکٹ کی گئی کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو جس طرح لیگل محنت کش پاکستان کے لوگ پیسہ لاتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو کچھ بریک ملتی ہے, اسی طرح ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ ایک محنت کش کا بہت محنت پسینہ خون بہانے کے بعد اس نے یہ پیسہ اکٹھا کیا, اور وہ اللیگل پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں جب آئے تو اس پہ ٹیکس نہ لگے. پیراگراف 11 کہتا ہے دا پرائم منسٹر, کون سا, ہاں, this is also being done in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality. کون سا جو سمری ہے
یہ تو پڑھ دی نا میں نے, یہ پڑھ دیے, دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. رانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ میں بات ذرا دوبارہ پڑھ دوں, یہ اہم ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ ایف بی آر میں ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ the same with reference to whatever section, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. یعنی نہ صرف کہ کس نے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کی اس کو بچایا جائے, پروٹیکٹ کیا جائے, بلکہ یہ رقم بھی محنت کی رقم جو گورا سمجھتا ہے کہ چوری کا پیسہ ہے, وہ جب یہاں پر آئے تو اس کو احترام کے ساتھ اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے اور ساری کی ساری رقم بغیر ٹیکس ادا کیے سپریم کورٹ میں اس لائبلٹی کے اگینسٹ جو بحریہ ٹاؤن کی تھی ایڈجسٹ کر لی جائے. یہ ہے جناب نمبر 11 بھی پڑھ دوں سر جی. The Prime Minister being the minister in charge of the Cabinet Division may like to authorize the Secretary Cabinet Division to submit the summary accordingly for consideration of the Cabinet. جو نہیں کوئی سمری نہیں آئی, یعنی اس کی آخری لائن یہ ہے کہ اس سب کو لیجیٹمیٹ کرنے کے لیے ایک سمری کابینہ کے جو سیکرٹری ہیں, سیکرٹری کیبنٹ, وہ پیش کریں تاکہ کابینہ اس کی اپروول کرے, تاکہ یہ لیجیٹمیٹ ہو سکے, تاکہ اس کانفیڈینشیلٹی کو, ویسے ہم نے کانفیڈینشیل کاغذ آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھا آج, ہم نے جو چیزیں نان کانفیڈینشیل تھی وہ رکھی صرف آپ کے سامنے. لیکن صاحب یہ ہے مدینہ کی ریاست. تو آج کا جو واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ اس ریاست مدینہ جو اس وقت یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, جس میں عمران خان صاحب جس کی قیادت کر رہے تھے, جس کے فرنٹ مین مبینہ طور پہ شہزاد اکبر صاحب تھے, ان کو جو جو فوائد ملے وہ تو رانا صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے, چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں تھی مبینہ طور پہ یا جو بھی, اور وہ جو آپ کے سامنے پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بھی لکھ دی گئی. یہ ہے صاحب حقیقت ہماری صادق اور امین ہونے کی. تو میں